اچھا مفتی صاحب، اللہ عز و جل کو میاں بھی بولا جاتا ہے، کریٹر بھی بولا جاتا ہے، گاڈ بھی بولا جاتا ہے، خالق بھی بولا جاتا ہے، مالک بھی بولا جاتا ہے. یہ گاڈ بولنا اور کریٹر اور یہ ساری چیزیں سب جائز ہے. اللہ کا لفظ زیادہ بہتر ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، صحیح بہتر ورڈ. ہے. باقی دیکھیں اللہ کے صفاتی نام ہے، صحیح ہے. تو صفاتی نام عربی میں ان کا اردو میں انگلش میں ترجمہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اب خدا کا لفظ فارسی میں اب کہتے ہیں خود اصل میں یوں تھا تو یوں. اب چھوڑو بھائی، ابھی کیا سمجھا جا رہا ہے خدا کے لفظ سے؟ خدا کا مطلب گاڈ ہے، گاڈ کا مطلب خدا ہے، جو خود خدا کا مطلب جو مستقل بالذات ہے. گاڈ کو اب ماضی میں لوگ کہتے ہیں جیسے ٹائی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ ٹائی سلیب. بھائی ونس اپون اے ٹائم اگر وہ سلیب تھا، اب نہیں ہے. اب ٹائی کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ تیار ہو کے یوں کر کے رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب اس سلیب کا کسی کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہے. تو شریعت دیکھتی ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. جب نہیں پڑ رہا، علماء نے ایک بات لکھی ہے نا، دیکھیں جب ہندوستان میں انگریز آیا، مسلمانوں میں رواج ہی نہیں تھا میز کرسی پہ کھانے کا. علماء نے فتویٰ دیا میز کرسی پہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ لگتا ہے کہ آپ غیر مسلم ہوں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھاتے تھے. جب یہ چیز کامن ہو گئی تو علماء نے کہا جائز ہے، اس لیے کہ یہ تو کلچر کا حصہ بن چکی ہے. اجماع امت ہو کچھ جاتی چیزیں ہے. کس کی علت کی وجہ سے ناجائز ہوتی ہیں، جب وہ علت ختم ہو جائے تو وہ ناجائز نہیں رہتی. تو اب یہاں بھی دیکھیں شراب حرام ہے نا، نشہ آتا ہے، وہی رکھے رکھے سرکہ بن جائے تو جائز ہے. یعنی وہی مٹکے میں شراب پڑی ہوئی تھی، آپ کسی مفتی نے فتویٰ دیا حرام ہے حرام ہے، ایک مہینے بعد فتویٰ دیا حلال ہے. آپ کا یار کل حرام کہہ رہے تھے اس کو، آج حلال کہہ رہے ہو. بھائی کل اس میں نشہ تھا، آج یہ سرکہ بن گیا، ہاضمے کی بہترین دوا بن گئی. ٹھیک ہے نا، اب یہ جائز ہے. تو اب اس میں بھی ٹائی ہو گئی یا اس طرح کے لفظ ہو گئے. خدا کا پہلے کیا بھائی، پہلے جو مردی تصور تھا، آج ہماری نظر میں خدا کا مطلب گاڈ ہے، گاڈ کا مطلب کریٹر ہے، کریٹر کا مطلب خالق ہے. عربی میں خالق کہتے ہیں، انگلش میں کریٹر کہتے ہیں، انگلش میں خدا کو گاڈ کہتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ لفظ اللہ استعمال کیا جائے. افضلیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جائز وہ بھی ہے. اللہ عز و جل نے اپنا تعارف اللہ کے نام سے ہی کرایا. عربی میں تو اللہ ہی، علم جو ہے نا اللہ کا، وہ اللہ ہے. علم کہتے ہیں جیسے آپ کا نام ہے نادر. اب آپ کا نام کا جو اصل مطلب ہے، نادر کا مطلب جو چیز مارکیٹ میں ملتی نہ ہو. جبکہ میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں جتنے آپ اویلیبل ہیں اتنا تو کوئی ہوگا نہیں آج کل. ٹھیک ہے نا، دوسرا کلپ آپ کا آیا ہوا ہوتا ہے. تو اب آپ کا جو لفظ ہے نا، اس میں آپ کے صفتی معنی نہیں دیکھے جائیں گے، آپ کی عالمیت دیکھی جائے. عالمیت کا مطلب اب یہ آپ کا ناؤن بن چکا ہے. تو اللہ کا جو لفظ اللہ ہے، یہ اللہ کا ناؤن ہے، یہ علم ہے. اور باقی صفاتی نام ہے، خالق، رحمان، کریم. تو صفاتی نام انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں، اردو میں بھی ہو سکتے ہیں، عربی میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اسی کو آپ اردو میں جیسے ہم کہیں کہ جو ہے نا بنانے والا، پروردگار. اب پروردگار رب کا ترجمہ ہے نا فارسی میں، تو کیا پروردگار کہنا ناجائز ہے اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی وہی رب ہے، وہ اس کو فارسی میں پروردگار کہتے ہیں. تو اس لیے کوئی حرج نہیں. الہ جو ہے نا معبود، اس کو گاڈ بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اتنی چیزوں میں لوگوں نے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ مصیبت میں ڈال دیا لوگوں کو. نہیں ٹھیک ہے.